پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی یہ شریعت اتنی غیور ہے کہ یہود و نصارہ اہل کتاب کے ساتھ کسی نیکی کے معاملے کے اندر بھی موافقت نہیں کرتی. روزہ رکھنا نیکی کا عمل ہے، لیکن جو عمل وہ کرتے تھے اس سے اہل ایمان کو روک دیا گیا. جیسے عاشورہ کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو رکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا تم یہ کیا کرتے ہو، یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی، اس کے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ میرا بھائی ہے، میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس شکر کے موقع پر میں روزہ رکھوں. اور ساتھ کیا فرمایا کہ اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا بھی رکھوں گا. یعنی اہل ایمان کو ترغیب دے دی کہ یہاں یہودیوں کی مخالفت کرنا، ایک دن پہلے کا روزہ رکھ لینا، جو ایک دن پہلے نہ رکھ سکے وہ ایک دن بعد کا رکھ لے. کیونکہ یہود و نصارہ ظالم قوم ہے جنہوں نے اللہ کا شریک بنایا. انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تو دوسروں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. تعالی اللہ عما یقولون قل هو اللہ احد. اور جو یہ نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، اللہ تو پاک ہے اس نسبت سے، یہ جھوٹ کی نسبت ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. تو اے مسلمان بھائی، شریعت اسلامیہ آپ سے یہاں تک ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے تھے، تم سحری کرو. تو جو لوگ اپنی زندگی کے اندر یہود و نصارہ کے رنگ کو رنگ چکے ہیں، لباس میں، شکل و صورت میں، عادات میں، اعیاد میں، عیدیں ان کی اپناتے ہیں، ان کی عیدیں مناتے ہیں، ان کی معاشرت معیشت کو اپناتے ہیں، ان کے معاشرے کو طرف دیکھ کر رالے ٹپکاتے ہیں، اور مادر پدر آزاد معاشرہ اہل اسلام کے درمیان بھی چاہتے ہیں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا کر. اگر تم مسلمان ہو تو اسلام کی تو یہ تعلیم ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے تھے، تم سحری کرو. یہی تو فرق ہے ہمارے اور ان کے روزے کے اندر.